بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الرحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز خواتین اسلام، قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جو اس منعم حقیقی اور محسن قدیمی نے ہماری اس مختصر زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی بہار عطا فرمانے کا فیصلہ فرمایا ہے. دنیا میں موسم کے لحاظ سے جس طرح مختلف موسم ہوتے ہیں، ان میں گرمی کا بھی موسم ہوتا ہے، سردی کا موسم بھی ہوتا ہے، پت جھڑ کا موسم بھی ہوتا ہے جسے خزاں کا موسم کہتے ہیں، جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ہریالی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک موسم بہار بھی ہوتا ہے جسے عربی میں فصل ربیع کہتے ہیں. ربیع کا جو مہینہ ہوتا ہے، بہار کا جو موسم ہوتا ہے، اس میں ہر طرف ہریالی دکھائی دیتی ہے، پھولوں کی مہک ہوتی ہے، خوشبودار پھول پودوں پر اگے رہتے ہیں. یہ خوشنما منظر ہوتا ہے. جس طرح تمام موسموں میں موسم بہار کو ایک فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو بہار کا مقام حاصل ہے. یہ موسم بہار کی طرح ہے جس موسم بہار میں ہر طرف اعمال کی سرسبزی اور شادابی دکھائی دیتی ہے، ہر طرف عبادت کی ہریالی دکھائی دیتی ہے، اعمال کی خوشبو اور مہک ہر طرف مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اعمال کے مہکدار اور خوشبودار پھول ہر طرف کھلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس میں دن میں روزوں کا عمل، رات میں تراویح کی عبادت، دن اور رات اللہ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، اور اسی طرح صدقات، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کا حال ہوتا ہے. یہ سب وہ خوشبودار پھول ہیں جن سے روح معطر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے روحانیت میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے.
یہ رمضان کے اس موسم بہار کا حال ہوتا ہے. یہ جیسے ہی رمضان المبارک کا یہ موسم بہار آتا ہے تو آسمان اور نظام کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے اور سارا نظام بدل دیا جاتا ہے. اور نظام میں جو تبدیلی آتی ہے اس تبدیلی سے اور بہتری پیدا کی جاتی ہے، رونق بڑھ جاتی ہے، خوشنمائی بڑھ جاتی ہے. یہ دنیا کے نظام کا حال ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. فرشتے اترنے لگتے ہیں، جوق جردوق فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں. اور شب و روز ان فرشتوں کے نزول کی وجہ سے، فرشتوں کے ہجوم کی وجہ سے، فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے دل رقیق ہو جاتے ہیں، انسان رقیق القلب ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، دلوں میں رقت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. انسانی قلوب کا حال یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو شیاطین ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، جو شیطان ہیں انہیں قید خانوں میں بند کر دیا جاتا ہے، انہیں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کے گردن میں توق پہنا دیے جاتے ہیں، انہیں قید کر کے انہیں بند کر دیا جاتا ہے. اور جو سرکش شیاطین ہیں انہیں آزادانہ گھومنے سے روک دیا جاتا ہے. یہ دنیا کا حال ہے اور یہ حال ہماری آنکھوں سے دیکھنے کا موقع تو نہیں ہوتا، ہماری آنکھوں کو یہ چیز نظر تو نہیں آتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے اس طرح کھول دیے جاتے ہیں کہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. اور اسی طرح جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں اور ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، وہ شب و روز یہ اعلان کرتا ہے، آدم کی اولاد اور نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ جا اور نیکی کر لے، اور برائی کے چاہنے والے رک جا، ابھی آگے مت بڑھو. یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے اور نیکیوں کے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے اور جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو رکنے کا پیغام دیتا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے متعین کیے جاتے ہیں. اس طرح فرشتوں کے نظام میں تبدیلی آتی ہے کہ فرشتوں کا نزول بڑھ جاتا ہے، فرشتوں کا اترنا زیادہ ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے زیادہ سے زیادہ اترنے لگتے ہیں اور جنت سجائی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں. اس طرح وہ نظام ایسا تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگرچہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس نظام کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے کہ رمضان المبارک کے آتے ہی یہ ساری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اعمال میں تبدیلی لائی جاتی ہے اور اعمال میں اس طرح تبدیلی آتی ہے کہ اعمال کا جو بدلہ دیا جاتا ہے ایک کے بدلے 70، ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیاں، ایک فرض نماز کا ثواب 70 نفل نمازیں، ایک نفل نماز کا ثواب 70، ایک نفل نماز کا ثواب ایک فرض کے برابر،
اور ایک فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. اس طرح 70 نفلیں پڑھتے ہیں تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی شخص 70 مرتبہ نفل نماز پڑھے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. اس طرح جو فرض کا ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور سب کا ثواب 70 حصے بڑھ جاتا ہے. 70 حصے بڑھ جانا، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل 70 نفلوں کے برابر، یعنی ایک فرض کے برابر. اس طرح اعمال کے لکھنے والے فرشتے بھی اعمال کے لکھنے میں اپنا نظام بدل دیتے ہیں، ان کا نظام بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں وہ ایک کے بجائے 70 نیکیاں لکھیں. اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو 2 رکعت ہی نہیں بلکہ 2 رکعت 70 بڑھا دیے جاتے ہیں. ایک نیکی پر اتنا اجر و ثواب، زکوٰۃ کا 1 روپیہ 70 روپیوں کے برابر، صدقے کا 1 روپیہ 70 روپیوں کے برابر. اس طرح جو بھی نیکی کی جاتی ہے ان نیکیوں کا اجر و ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے جو اتنی تبدیلی لائی جاتی ہے یہ سب اس لیے تاکہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں. یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ مغفرت کا سیزن ہے جس میں بات بات پر اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے عطا کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف میں ہے ان للہ فی کل لیلۃ من رمضان 600,000 عتیق من النار. فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو ہر رات میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا گیا اس پوری تعداد کے برابر صرف 1 رات میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، صرف 1 رات میں. اس لیے رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ مغفرت کا موسم ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، نیک اعمال کرنے اور عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک طرف جب یہ نظام میں اس طرح تبدیلی آتی ہے کہ آسمان کا نظام بدل گیا، جنت کا نظام بدل گیا، جہنم کا نظام بدل گیا، شیاطین اور جنات کا نظام بدل گیا، اعمال لکھنے والے فرشتوں کا نظام بدل دیا جاتا ہے، وہیں دوسری طرف اللہ کے بندوں میں، اللہ کی بندیوں میں دین کا جو شوق پیدا ہوتا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب شوق ہوتا ہے. رمضان المبارک کی بہار بھی بڑی عجیب بہار ہوتی ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے وہ افطار کا منظر، افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے لیے انتظار کرنا اور مؤذن کی آواز کا یا کسی اعلان کا انتظار کرنا، بار بار گھڑی کو دیکھنا کہ ابھی اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے یا نہیں. جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے اس وقت تک ہم اپنے حلق کے نیچے پانی کی 1 بوند نہیں اتاریں گے، کھانے کا 1 دانہ ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. دن بھر کے بھوکے اور پیاسے، سخت گرمی کا موسم، پیاس سے ہونٹ تک سوکھے جا رہے ہیں، حلق خشک ہو کر سوکھ کر کانٹا بن چکا ہے اور پانی کے 1 بوند کے لیے حلق ترس رہا ہے. ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، سوکھے ہوئے ہونٹ پانی کی پیاس سے تڑپ رہے ہیں، لیکن جب تک گھڑی اجازت نہ دے، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے، اس وقت تک افطار میں بھی ہم پانی کی 1 بوند اپنے حلق کے نیچے اتارنے کو تیار نہیں، کھانے کا 1 دانہ ہمارے حلق کے نیچے اترنے کو تیار نہیں. یہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کا حکم بجا لانا اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا. اور پھر افطار کے بعد میں مغرب کی نماز کے بعد پھر فوراً ابھی دن بھر کے بھوکے پیاسے روزے دار افطار کیے ہوئے ہیں، افطار کے بعد سارا جسم تھکا ہوا ہے، تھکان سے چور ہے، لیکن اس کے باوجود
جیسے عشاء کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کی تیاری، پھر اس کے بعد 20 رکعتیں. عام دنوں میں 2 رکعتیں تک پہاڑ معلوم ہوتی ہیں. 2 رکعتیں پڑھنا بھی پہاڑ کی طرح بوجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں پڑھنا بھی آسان ہے. یہ رمضان کی بہار ہے. اور پھر رات میں 20 رکعت پڑھنے کے بعد جو پاؤں میں درد ہے، جسم تھکان سے چور ہے اور ابھی سوئے ہیں کہ سحری کا وقت ہو گیا، سحری کے لیے اٹھ گئے، سحری کی تیاری میں لگ گئے، سحری کھائی، پھر فجر کی نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کرنے کا موقع ہوا تو اشراق کی نماز کے بعد میں آرام کر لیا، پھر اس کے بعد عبادت میں دوسرے دنیا کے اپنے گھر کے کاموں میں لگ گئے. اور اس کے ساتھ زبان پر اللہ کا ذکر اور تلاوت، اللہ کا نام، اور پھر اسی طرح نمازوں کا اہتمام. اس کیفیت کے ساتھ میں رمضان کا پہلا عشرہ اور دوسرا عشرہ یوں گزرتا ہے. افطار کا وقت قریب آتا ہے تو افطار کے وقت سے پہلے ہی اپنے سارے کام مکمل کر کے، جو پکوان ہو جو بھی ہو، افطار کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، روزے دار کی خوشی کا وقت ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. یہ خوشی عند فطرہ، فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. یہ خوشی تو افطار کے وقت ہوتی ہے اور یہ خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی. تو افطار کے وقت روزے دار کی خوشی کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے. دن بھر کے بھوکے پیاسے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد میں افطار کے وقت میں خوشی کی جو حالت ہوتی ہے، خوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ روزے دار کو یہ خوشی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اس خوشی میں روزے دار کو دعا کی قبولیت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، مانگو جو مانگتے ہو. تو افطار کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے. اور اسی طریقے سے مزدوری لینے کا وقت ہے. جیسے دن بھر کوئی مزدوری کرے، مزدور دن بھر کام کرنے کے بعد میں اپنا پسینہ ٹپکانے کے بعد میں محنت کرنے کے بعد میں جب شام میں واپس لوٹتا ہے تو کام لینے والا اس کی مزدوری جب دیتا ہے تو خوشی خوشی دیتا ہے کہ اس نے ہماری مزدوری کی ہے. اور مزدوری لینے والا بھی خوشی خوشی لیتا ہے کہ اب مزدوری کا وقت آ گیا. صبح سے شام تک محنت کرنے کے بعد میں اب مزدوری لینے کا وقت آ گیا. اس میں مزدوری کرنے والا بھی خوش ہے، مزدور بھی خوش ہے، اور مزدوری کا کام لینے والا بھی خوش ہے، اور اسے اس وقت دینے والا بھی خوش ہے. جب دن بھر کے بھوکے پیاسے انہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور دن بھر محنت کی، مجاہدہ کیا، اور افطار کا وقت آیا تو اب مزدوری لینے کا وقت ہے. مزدوری دینے والا پاک پروردگار اجر عظیم دینے کو تیار ہے، اور ایسا اجر، ایسا بدلہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم مت لکھو، اس کا بدلہ میں دوں گا. ہر عمل کا بدلہ لکھ لو، تلاوت کا، ذکر کا، تراویح کا، نمازوں کا، حج کا، عمرے کا، جو بھی نیکیاں ہیں ہر ایک کا بدلہ تم لکھ سکتے ہو. لیکن الا الصوم، روزہ وہ ہے اللہ فرماتے ہیں فإنه لي وأنا أجزي به، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں دوں گا، روزے کی مزدوری میں دوں گا. اب اللہ مزدوری دے رہے ہیں، افطار کا وقت ہے. میری بہنیں ذرا بتائیں، ایسا قیمتی وقت، ایسا پیارا وقت جب اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اور مزدوری لینے کا وقت ہے، خوشی کا وقت ہے. اس حالت میں ہم چولہے کے پاس کھڑے ہوئے، ابھی پکوان میں مصروف ہیں، یہ آئٹم نہیں بنا، وہ آئٹم نہیں بنا، ابھی یہ تیار نہیں ہوا، ابھی وہ تیار نہیں ہوا.
انہی جھمیلوں میں افطار کا اتنا قیمتی وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے، ہماری بھی عجیب پریشانی ہے، اس امت کی بڑی عجیب پریشانی ہے کہ سال بھر پکوان میں ہمارا اتنا وقت نہیں لگتا جتنا رمضان میں وقت لگتا ہے. نئے نئے آئٹم، نئے نئے پکوان، زیادہ پکوان اور زیادہ سے زیادہ پکوان میں وقت لگنا، پیسہ صرف ہونا، یہ ہم نے کھانے کا موسم بنا لیا. ہم نے رمضان المبارک کو کھانے اور پینے کا موسم بنا لیا. یہ تو مجاہدے کا موسم ہے. رمضان کا مہینہ تو مجاہدے کا مہینہ ہے. اس میں کھانا پانی تو کم ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال بھی بڑا الٹا حال ہے، بڑا عجیب حال ہے کہ ہم نے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں بلکہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا. اور سال بھر ہمارے گھروں میں اتنے پکوان نہیں پکتے جتنے رمضان میں پکتے ہیں، اور اتنے آئٹم دسترخوان پر نہیں ہوتے جتنے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے، اور اس کے بنانے میں ہمارا وقت صرف ہوتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، یہاں تک کہ افطار کا قیمتی وقت بھی انہی پکوان کی نظر ہو جاتا ہے اور اسی پکوان کے حوالے ہو جاتا ہے کہ افطار کے لیے اعلان بھی ہو جاتا ہے. تب بھی ہمیں اپنے گھر کا اسٹو، اپنے گھر کا کچن روم چھوڑ کر باہر آنے کی نوبت نہیں آتی. افطار کے لیے دسترخوان پر آنے کی نوبت نہیں آتی. اعلان ہونے کے بعد میں، افطار کا وقت ہونے کے بعد میں جلدی جلدی بھاگ کر آئے اور دسترخوان پر بیٹھے اور بسم اللہ پڑھی، افطار کر لیا. حالانکہ افطار کا یہ جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا کتنا قیمتی وقت تھا جو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اس لیے افطار کا وقت ہونے سے 5-10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اپنے پکوان موقوف کر دیں. ایسا شیڈول بنائے کہ افطار سے پہلے ہمارا دسترخوان سج جائے اور پھر افطار کے عین وقت پر ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے یا پھر مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنے میں ہمارا وقت لگے، دعا مانگنے میں ہمارا وقت لگے. یہ ہماری کوشش ہو. ہماری اگر یہ فکر ہو تو ہماری یہ فکر ضائع نہیں ہوگی. یقیناً اللہ مدد فرمائیں گے. ہمارا دسترخوان کا کام افطار کا وقت شروع ہونے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے مکمل ہو جائے گا اور پھر باقی وقت ہمارا جو افطار کے قریب کا وقت ہے وہ ذکر میں، دعا میں گزرے گا، اور دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہماری پریشانیاں دور فرمائیں گے. اس لیے افطار کے اس وقت کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان المبارک میں جو تبدیلیاں عالم میں پیدا ہوتی ہیں اور جو بہار دنیا میں آتی ہے، اس کی وجہ سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چیزیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں، ہماری نظروں میں آتی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتی، جیسے جنت کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، شیاطین کا مقید ہو جانا اور اسی طرح فرشتوں کا اترنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے. اور ان کے علاوہ رمضان کی جو ظاہری بہار ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کو دکھائی دیتی ہے کہ مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں اور تلاوت کی ہر طرف سے صدائیں سنائی دیتی ہیں، ذکر کی کثرت ہوتی ہے، تسبیحات پڑھنے والوں اور پڑھنے والیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور کثرت سے لوگ تسبیحات پڑھنے لگتے ہیں. اور ایسے ہی روزے دار جس ہمت کے ساتھ میں، جس خوش دلی کے ساتھ میں روزے رکھتے ہیں، یہ سب رمضان المبارک کی بہار ہے. اس لیے تراویح، تہجد، سحری، افطاری، نمازیں، ذکر، تلاوت، یہ سب وہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک کے بہار سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے رمضان کا یہ مہینہ وہ موسم بہار ہے جسے سال کے سارے مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے فضیلت دل کو جسم کے سارے اعضاء پر ہے. دل کا جو مقام ہے وہ مقام رمضان المبارک کا ہے کہ دل اگر صحیح اور درست ہے تو سارا جسم صحیح اور تندرست ہوگا، اور اگر دل خراب ہے تو پورا جسم خراب رہے گا. بالکل اسی طرح رمضان المبارک اگر صحیح گزرا تو پورا سال صحیح گزرے گا. اگر رمضان المبارک کوتاہی میں گزر گیا، غفلت میں گزر گیا تو سارا سال ایسے ہی ہوگا. تو رمضان کا یہ مہینہ سال کے بنانے کا مہینہ ہے، پورا سال بنتا ہے اور پورے سال پر اس کا اثر پڑتا ہے. رمضان المبارک ہمارا جیسے گزرے گا ویسے پورا سال گزرے گا.
اس لیے رمضان المبارک کی عبادتوں کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایسی عظیم ترین برکتوں کا مہینہ ہے کہ ایک طرف رمضان المبارک کے مہینے کی برکات رکھ دی جائیں اور دوسری طرف سال کے باقی 11 مہینوں کی برکتیں رکھ دی جائیں تو رمضان المبارک کی برکتیں دریا کی طرح ہیں، سمندر کی طرح ہیں، اور 11 مہینوں کی برکتیں بالکل ایک قطرے کی طرح دکھائی دیں گی۔ رمضان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، اس کی جو برکتیں ہیں، یہ برکتیں ایک طرف اور 11 مہینوں کی برکتیں ایک طرف۔ 11 مہینوں کی جو برکتیں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی برکات کا عالم یہ ہے کہ جو نسبت قطرے کو سمندر سے ہے، اسی طرح کی نسبت 11 مہینوں کو رمضان سے، کہ رمضان کا مہینہ برکات کا سمندر ہے اور 11 مہینے برکتوں کا ایک قطرہ ہے۔ سمندر اور قطرے میں کتنا فرق ہے! اس طرح رمضان المبارک کا ایک سمندر امنڈتا ہوا ہماری طرف آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا رمضان جیسے گزرے گا ویسے ہی ہمارا پورا سال گزرے گا۔ ہم اپنے رمضان کو ٹٹول کر دیکھ لیں کہ ہمارا رمضان کس کیفیت میں گزر رہا ہے۔ اگر اچھا گزرا تو پورا سال اچھا گزرے گا اعمال کے لحاظ سے، اور اگر رمضان کا مہینہ غفلت میں بیت گیا تو سارے سال میں، پورے کے پورے سال میں اسی طرح کی غفلت طاری رہتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، پورے سال کے لیے ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ثابت قدمی کے ساتھ میں رمضان میں تہجد کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ پورا سال تہجد کے اہتمام کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر کوئی رمضان المبارک میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ پورا سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کیفیت کے ساتھ میں جب رمضان کا پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، دوسرا عشرہ گزر جاتا ہے، تیسرا عشرہ داخل ہوتا ہے تو تیسرے عشرے کا ایک خاص عمل اعتکاف، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا خاص عمل ہے۔ اور رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اس کی بہت فضیلتیں احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کا بھی ارادہ کریں اور کوشش کریں کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کرنے کی پابندی کریں۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف کا عمل، اعتکاف کی عبادت زیادہ مشکل نہیں ہے، مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھر میں جہاں وہ اکثر نمازیں پڑھا کرتی ہے اس جگہ کو مخصوص کر لیں، اگر کوئی کمرہ ہو تو کمرہ مخصوص کر لیں، یا اگر کوئی خاص جگہ ہو تو اس جگہ کو مخصوص کر لیں، اور اس مخصوص جگہ میں یا مخصوص کمرے میں جہاں اکثر نمازیں پڑھتی ہیں یا پھر رمضان کے لیے عبادت اور اعتکاف کے لیے کسی خاص جگہ کو مخصوص کر کے وہاں اعتکاف میں بیٹھ جائیں اور اعتکاف اپنا مکمل کر لیں۔ اس طرح عورتیں اگر چاہیں تو ان کے لیے اعتکاف کا عمل زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے گھر ہی میں اعتکاف کرنا پڑتا ہے، اور اعتکاف کے لیے انہیں مسجدوں میں آنا نہیں پڑتا، بس اپنی جگہ بیٹھی رہیں، بغیر عذر کے، بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلیں، اپنی جگہ ذکر میں، عبادت میں مصروف رہیں۔ اور اگر کچھ گھر کا کام کاج کرنا چاہیں تو حضرات فقہا نے اس کی بھی گنجائش بتلائی ہے، ترکاری کاٹ لینا یا کچھ دوسرا کسی چیز کی مثلا سلائی کر لینا، یا ایسے چھوٹے چھوٹے کام جن کے کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اپنی جگہ کو چھوڑ کر باہر نکلنے کی نوبت نہ آتی ہو، ایسے چھوٹے کام وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کر سکتی ہیں، لیکن پھر بھی نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ کام کر لیے جائے تو دل عبادت سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ دل عبادت میں لگنے کے لیے اس طرح کے کاموں سے بھی بچنا بہتر ہے، ورنہ گنجائش تو ہے کہ اس طرح کے کام وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ
اپنے گھر والوں سے کام لے لینا، کھانے کے طریقے بتلا دینا، اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اعتکاف کی حالت میں، اس کی تو گنجائش ہے۔ یہ کام تو ساری خواتین کر سکتی ہیں۔ اس لیے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کی بندیوں کو، اور آخری عشرے کے اعتکاف کے ذریعے سے شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ 1000 مہینوں تک عبادت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے، جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ اجر و ثواب صرف ایک رات کی عبادت سے مل جاتا ہے۔ کتنی عظیم ترین رات ہے، کتنی عظمت والی شب ہے۔ تو یہ عظمت والی شب، یہ شب قدر، اسے آخری عشرے میں تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر ہو تاکہ اس کا اثر سال بھر پڑے۔ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں تہجد کا اہتمام کر لے، اللہ سال بھر تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی اس مبارک مہینے میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے، اللہ پورے سال گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کا حال تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حال کی طرح ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے 11 بھائیوں نے ان کے ساتھ جو جرم کیا تھا وہ بہت ہی سنگین جرم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے ان کے 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی۔ ان کے 11 بھائیوں نے بہت بڑا جرم کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور ان کے باپ سے انہیں جدا کر دیا۔ ان کے ابا جان تو روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی تو ختم ہو گئی، اتنا انہیں دکھ دیا ان بھائیوں نے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کی مغفرت ہو گئی۔ رمضان المبارک کا بھی یہی حال ہے کہ رمضان المبارک میں جو نیکیاں کر لی جاتی ہیں، جو عبادت ہوتی ہے، جو تراویح پڑھی جاتی ہے، جو تلاوت ہوتی ہے، جو ذکر اور اذکار ہوتے ہیں، جو صدقات اور زکوٰۃ ادائیگی ہوتی ہے، ان کی برکات سے اللہ سال بھر کے گناہوں کو یوں معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو سال کے باقی مہینوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ بہت ہی عظمت والا، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک کا احترام کرنا چاہیے، ادب ہونا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کی بے ادبی اور اس کے احترام میں کسی طرح کی کمی نہیں آنی چاہیے۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ دور جس دور میں اسلام کو غلبہ حاصل تھا اور مسلمان غالب تھے، مسلمانوں کے ساتھ میں مجوسی اور کفار بھی رہا کرتے تھے، مغلوب رہ کر جزیہ ادا کر کے وہ مسلمانوں کے ساتھ میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک مجوسی رمضان المبارک میں اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ اس کا بچہ رمضان المبارک میں باہر گلی میں کچھ کھا رہا ہے۔ اس نے اپنے بچے کو ڈانٹ پلا کر کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں، مسلمانوں کے اس بابرکت مہینے میں تو گلی میں اس طرح کھا رہا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ رمضان میں مسلمان کھاتے پیتے نہیں، تو اس مہینے کی بے حرمتی کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کرتا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ پلائی۔ اس مجوسی کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ جب مجوسی کا انتقال ہوا تو اس بزرگ نے اس مجوسی کو، مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، آگ کی پوجا کرنے والے کو، اس بزرگ نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا کہ
کہ وہ تو جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہے اور جنت میں ٹہل رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ تو مجوسی ہے، کافر ہے، جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس مجوسی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، میرا بچہ راستے میں کھاتے ہوئے جا رہا تھا، میں نے اپنے بچے کو ڈانٹ پلائی اور اس سے کہا کہ رمضان مسلمانوں کا مبارک مہینہ ہے، اس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو اس مبارک مہینے کا احترام نہیں کرتا کہ رمضان کے مہینے میں راستے میں کھا رہا۔ میرے اس احترام کی برکت سے مرنے کے قریب اللہ نے مجھے کلمے کی توفیق عطا فرما دی اور موت سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا اور کلمے پر میری موت واقع ہوئی۔ موت کے بعد میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی اور اب میں جنت کی بہاریں لوٹ رہا ہوں، جنت کی نعمتوں میں پل رہا ہوں اور جنت کے مزے اڑا رہا ہوں۔ ایک مجوسی صرف رمضان کا احترام کرنے کی برکت سے اللہ اسے اسلام کی توفیق دیتے ہیں اور جنت میں داخلہ عطا فرماتے ہیں، تو ہم مسلمان اللہ کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی کے امتی اگر رمضان المبارک کا احترام کریں تو ہمیں اس احترام کی برکت سے کتنی برکتیں ملیں گی اور اللہ تعالی ہمیں کیسے مالا مال فرما دیں گے رمضان کے احترام کی برکت سے۔ اس لیے رمضان کا احترام کریں، ایک ایک منٹ کی قدر کر لیں، ایک ایک لمحے کی قدر کر لیں۔ آنے والا مہینہ رمضان کا بہت ہی بابرکت مہینہ، بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں اور اس میں لمحے لمحے کی قدر کریں، اور یہ مبارک مہینہ ذکر و تلاوت میں، عبادت اور دعا میں گزرے، اس طرح کہ ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ وقت تو ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے بڑی سخت ترین آزمائشوں کا وقت ہے اور بہت ہی سخت آزمائش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس وقت ہماری حاجتیں بڑھ گئی ہیں، ہماری ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھ گئی ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کا لیول بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعا کرنے والے بنیں۔ اس لیے ہمارا وقت عبادت میں گزرے، دعاؤں میں گزرے، اور اب تو افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت، سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت، رمضان المبارک میں ہی نہیں عام دنوں میں بھی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت، فرض نمازوں کے بعد کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس طرح کے جو اوقات دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، ان اوقات میں خصوصی طور پر دعائیں مانگ مانگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ اس طرح رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں چونکہ ہماری پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں، زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام فرمائیں اور کثرت سے دعائیں مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا مزاج بنائیں، اپنے دل کا دکھڑا اللہ کو سنانے کا مزاج بنائیں، اپنے دل کی حالت اور کیفیت اللہ کے سامنے سنانے کا مزاج بنائیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا یہ موسم ہے، اللہ سے معافی طلب کرنے کا یہ موسم ہے، اللہ کو خوش کرنے کا یہ موسم ہے، اللہ کو راضی کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ جو اس موقع کی قدر کر لیں، اللہ ان کے لیے قرآن کو، روزوں کو سفارشی بنائیں گے، روزہ ان کے حق میں سفارش کرے گا، قرآن کریم ان کے حق میں سفارش کرے گا، رمضان المبارک ہمارا سفارشی بن کر ہمارے حق میں بہترین گواہی دینے والا بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کیا جائے گا۔ اور اگر ہم نے اس مہینے کی ناقدری کی اور اس مہینے کی قدر نہیں پہچانی تو اللہ کے یہاں اتنی سخت پکڑ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی
جس نے رمضان کی بہاریں پائیں پھر بھی اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہی اور بربادی کی بد دعائیں فرمائی ہیں۔ اس لیے اس بد دعا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی قدر کریں اور رمضان المبارک کے مہینے کو عبادتوں میں، اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ اللہ ہم سب سے راضی اور خوش ہو جائے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ناقدری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ آپ کا شکر و احسان ہے، آپ نے پھر ہمیں رمضان المبارک کی بہاریں عطا فرمائی۔ اے اللہ اس پر ہم آپ کا کیسے شکر ادا کریں مولا آپ نے رمضان المبارک ہمیں عطا فرما دیا ہے اور آپ نے رمضان اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے رمضان کے دینے میں فضل کا معاملہ فرمایا، اب رمضان المبارک کی عافیت کے عطا فرمانے میں بھی ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما لے۔ اے اللہ پچھلا رمضان جو گزرا، اے اللہ اس رمضان کے خوف اور اس کے اثرات اور اس کے اندیشے اب بھی ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہیں۔ اے اللہ رمضان کی ساری بہاریں لاک ڈاؤن کی نحوست کی نظر ہو گئیں۔ اے اللہ مسجدیں بند کر دی گئی تھیں، اے اللہ مسجدوں پر تالے پڑ گئے تھے، اے اللہ آپ کے گھروں کی رونق اے اللہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو چکی تھی۔ اے اللہ رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی سعادت سے کتنے آپ کے بندے محروم ہو گئے تھے۔ اے اللہ کتنوں کو قرآن پاک کے سننے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی۔ اے اللہ کیسا رمضان گزرا، اے اللہ اس رمضان کا وہ خوف اب بھی ہمارے دلوں پر طاری ہے۔ اے اللہ اب اس مرتبہ آپ نے جو رمضان عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس مبارک رمضان میں بھی، اے اللہ اس مبارک مہینے میں بھی، اے اللہ پھر رمضان کی بہاروں پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ زنی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی کوششیں ہیں کہ تراویح کی جماعت موقوف ہو جائے۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے۔ اے اللہ جو تعصب کا آئینہ لگا کر
تعصب کا چشمہ پہن کر اے اللہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جس کے ذریعے سے مسلمان نشانے پر آ جائیں اور آپ کی نمازیں، آپ کی تراویح، آپ کے کلام کی تلاوت اور آپ کی مسجدیں نشانے پر آ جائیں۔ اے اللہ جو ایسے فیصلے کرتے ہیں اے اللہ ان کے فیصلوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ ان کے فیصلوں میں تبدیلیاں پیدا فرما دے، اور اے اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ میں رمضان المبارک کی تراویح آپ کی مسجدوں میں اے اللہ مردوں کو آپ کی مسجدوں میں پڑھنے کی توفیق دے دے، اور خواتین کو اپنے اپنے گھروں میں اے اللہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ میں رمضان المبارک کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تہجد کا اہتمام عطا فرما، اے اللہ روزوں کے افطار کی وہ بہار ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ سحری کھانے کی وہ لذت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ روزوں کا وہ شوق اور شوق ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں آپ اپنے پاکیزہ کلام کی تلاوت سے محروم نہ فرما دے، اور آپ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کے سننے سے ہمیں محروم نہ فرما دے، اے اللہ آپ اپنے دروازوں، اپنی مسجدوں کے دروازے ہم سب مردوں کے لیے کھلے رکھنا، اور خواتین کے لیے اے اللہ آپ اپنے گھر کے دروازے، اپنے دربار کے دروازے اے اللہ خواتین کے لیے آپ اپنے دربار کے دروازے ایسے کھلے رکھنا کہ جیسے ہی اذان ہو وہ مصلی اٹھائیں اور آپ کے سامنے مصلی بچھا کر کھڑی ہو جائیں، اور سر پر دوپٹہ ہو اور پردے میں لپٹی ہوئی ہو، ہاتھ بندھی ہوئی آپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں، آپ کے سامنے رکوع اور سجود کر کے انہیں لذت مل جائے۔ اے اللہ ایسی نمازوں کی خواتین کو توفیق عطا فرما دے، رمضان کی بہاریں ہم سب کو عطا فرما، رمضان المبارک کی رونق سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ رمضان المبارک کی عبادتوں کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہ تھا کہ ان کی پوری زندگی کا محور رمضان المبارک تھا، وہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے، رمضان کی عبادتوں کے ملنے کے لیے، رمضان المبارک کے اعمال کے کرنے کے لیے اور رمضان المبارک کی عافیت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب رمضان کی عبادتیں وہ کر لیتے اور خوب وہ عبادتیں کر لیتے، خوب اعمال کر لیتے، تو پھر رمضان کے بعد میں 6 مہینے تک وہ رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعاؤں میں لگ جاتے، اور پورے 6 مہینے تک وہ رمضان کے اعمال کے قبول ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ اے اللہ وہ کیسے اسلاف تھے، ہم بھی تو انہی کے جانشین ہیں، اے اللہ انہی جیسا ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ وہ جس رب کو مانتے تھے اسی رب کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ جس پیغمبر پر ایمان لائے تھے انہی پیغمبروں پر ہمارا بھی ایمان ہے، جس قرآن کی وہ تلاوت کرتے تھے اے اللہ اسی قرآن کی ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ ان کے اعمال کی ذرا سی چاشنی ہمیں بھی عطا فرما دے، ان کی عبادتوں کی لذت کا مزہ اے اللہ ہمیں بھی ذرا سا عطا فرما دے، اے اللہ ایک شمع ہمیں بھی مل جائے، اے اللہ ان کی حلاوت ذرا ہمیں بھی نصیب ہو جائے، تاکہ ہمیں بھی اعمال رمضان میں لگے رہنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان ہے، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، کمزور بندیاں ہیں، اے اللہ ہم گنہگار بندے اور گنہگار بندیاں ہیں، اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اب ہمیں اس کی قدر بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ اس کی قدردانی کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ ہر طرح کی عافیت کی دولت سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ذہنی انتشار سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ رمضان المبارک کے ذہنی انتشار سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے ذہنوں کو منتشر ہونے سے بچا لے، ہر طرح کے انتشار سے ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ ایک سوئی کے ساتھ میں، دل جمعی کے ساتھ میں، پوری توجہ کے ساتھ میں اور پوری انابت کے ساتھ میں اے اللہ آپ کی عبادتوں میں لگے رہنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما دے، اے اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دے، آپ اپنے اعمال کے لیے ہماری قبولیت کے فیصلے فرما، اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ ہمارے ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے عزائم سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہم آپ کی طاقت کا اعتراف کرتے ہیں، آپ کی قوت کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ آپ
کی قوت کا ہم یقین رکھتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی توفیق دینے والے ہیں، آپ کی توفیق کے بغیر اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم پر تو شیاطین مسلط ہیں، اور اگر شیاطین کو قید کر دیا جائے تو یہ ہمارا اندرونی دشمن جو نفس پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس نفس کی ہم چال میں آ جاتے ہیں، اور نفس اپنے مکر سے، اپنے فریب سے، اپنی چال سے ہمیں بہکا دیتا ہے، پھر غفلت کا پردہ ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے اور ہم غافلین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم فرما دے، غفلت والی زندگی سے بچا لے۔ اے اللہ غفلت کے پردے کو ہٹانے کی توفیق دے، نفس کے چال میں نہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اے اللہ آپ کے تابع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے، نیکیوں کے مہینے کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ فضل کا معاملہ فرما لے، اللہ فضل کا معاملہ فرما لے، اللہ فضل کا معاملہ فرما لے، رحم کا معاملہ فرما لے۔ اللہ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمتیں جھوم جھوم کر برستی ہیں، اور ایسے برستی ہیں کہ ایک ایک رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ تو ایسی برکتوں کا مہینہ ہے، اے اللہ ایسے مبارک مہینے میں ہمیں محروم مت فرما دے۔ اللہ اگر اس میں ہم محروم رہ گئے، اے اللہ اگر ہم اس سے محروم رہ گئے تو ہم سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا حرمان نصیبی والا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی بدنصیبی سے بچا لے، ایسی حرمان نصیبی سے بچا لے، ایسی محروم القسمتی سے بچا لے۔ اللہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہمیں بچا لے، جب آپ نے فرمایا بعد من وجد رمضان ولم یغفر اللہ، کہ جسے رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ برباد ہو گیا۔ اللہ جس بددعا پر حضرت جبرائیل امین نے آمین فرمائی، اور اے اللہ جو بددعا حضرت جبرائیل نے فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر آمین فرمائی، جمعے کی ساعتیں، مسجد نبوی کا ممبر، آقا کی مسجد اور آقا کی مسجد کا پیارا ممبر و محراب، اور ریاض الجنہ کا وہ مقام، اور اے اللہ جمعے کی ساعتیں، رمضان المبارک کا مہینہ، اور بددعا کرنے والے جبرائیل امین، بددعا پر آمین فرمانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجمع خیر القرون میں ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین انبیاء کے بعد میں سب سے افضل ترین انسانوں کا مجمع وہ صحابہ کا مجمع، اے اللہ ایسے وقت میں جو بددعا ہو گئی، اللہ ایسی بددعا سے ہمیں بچا لے، اور اے اللہ پوری امت کو بچا لے۔ اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما لے، اللہ کرم کا معاملہ فرما لے، غفلت سے بچا لے۔ اللہ اس مہینے کو غفلت میں گزرنے سے بچا لے، اے اللہ اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اے اللہ ہر طرح کے تفریقے سے، ذہنی انتشار سے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما لے، عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما دے، اے اللہ عافیت والا رمضان عطا فرما، اور رمضان کی عافیتیں نصیب فرما، آزمائشوں کو عافیتوں میں بدل دے، اے اللہ آزمائش کو عافیت میں بدل دے، اے اللہ وباؤں کو عافیت میں بدل دے، بلاؤں کو عافیت میں بدل دے۔ اے ساری کائنات کا نظام چلانے والے، آپ کے چاہنے سے ساری کائنات میں سب کچھ ہوتا ہے، اے اللہ آپ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اے اللہ یہ آپ ہی کی طاقت اور آپ ہی کی قدرت ہے، ہم جیسے کمزوروں کو نیکیوں کی توفیق دینا آپ ہی کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ اے اللہ آپ ہی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے، مجلس کے چلانے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اس میں جتنی تیری بندیاں آئی ہوئی ہیں اے اللہ تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائی ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اس دنیا میں بھی بہترین بدلہ عطا فرما، آخرت میں بھی بہترین صلہ عطا
عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ آپ اپنے فضل سے عطا فرما دیں، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی آپ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو آپ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔